سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، ہے نا۔ مسافر کی طرح سے جینا ہے اس جہان میں۔ یہاں رزق حلال مل گیا، اللہ تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق عمل کی توفیق ہو گئی، بس سب سے بڑی دولت اور سلطنت مل گیا، اور کیا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا، من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت، اور اللہ اور رسول کے رضا کے مطابق اس نے زندگی بنائی، وامن الناس بوائقہ، اور سارے لوگ، تمام لوگ اس کے ظلم سے، اس کے بری عادت سے، برے اخلاق سے، اس کی بدسلوکی سے محفوظ ہو گئے، دخل الجنہ، ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی وہ رعایت رکھتا ہے اور حلال کھاتا ہے، اور یہ کہ حقوق العباد کے متعلق بھی وہ بیدار ہے، اس میں بھی کوئی حق تلفی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ تو ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے نا، دخل الجنت، ضرور اس کو جنت مل جائے گی۔ میرے دوستو، حضرت حکیم امت نور اللہ تعالی مرقدہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے، بزرگ بننا ہو تو اور کہیں جاؤ، انسان بننا ہو تو یہاں آؤ، ہم انسانیت کے درس دیتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے ہیں، انسانیت کے اسباق پڑھاتے ہیں۔ حضرت نور اللہ تعالی حضرت حکیم امت فرماتے تھے کہ میرے یہاں رہنے والوں میں سے کسی کی اگر جماعت بھی اگر چھوٹ گئی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ یہاں جماعت چھوڑنے کے لیے وہ نہیں آئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی عذر، کوئی مجبوری ہو، لیکن خلق خدا کے حقوق کے بارے میں اگر کمی نظر آتی ہے، کسی سے بدسلوکی کی، کسی کو ذرا سی تکلیف دے دی، پھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے میرے دوستو، حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ بیدار ہونا ضروری ہے۔ حقوق العباد ہم لوگوں کے ذریعے سے پامال نہ ہو، کسی کو کسی سے اذیت نہ پہنچے، اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اب یہ شکایت کہ فلاں نے ہمیں تکلیف پہنچا دی، فلاں نے تکلیف پہنچا دی، تو جس نے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، وہ اس کے ذمہ دار ہے، اس کا محشر سامنے ہے۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ من سلم المسلمون من لسانی ویدی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، اسلام تو اس کے اندر زندہ ہے، اسلامی زندگی اس کے اندر ہے، نور اسلام اس کے اندر ہے، قرب اسلام اس کو حاصل ہے کہ جو اپنے زبان کو قابو میں رکھتا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے ہاتھ کو، اپنے جسم کو قابو میں رکھتا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ چونکہ زیادہ تر لوگ زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے ستاتے ہیں، اس لیے حدیث پاک میں ان دو اعضاء کا ذکر آیا، لیکن کیا مطلب کہ کسی کو لات مارنا جائز ہے پھر، ہے نا، اور کسی طریقے سے ستانا جائز ہے؟ حاصل اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ کسی طرح کسی مخلوق کو تم سے تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث پاک میں الخلق یال اللہ فاحب الخلق اللہ من احسن الی عیالہ، ہے نا، کہ ساری مخلوق جو ہے اللہ کے یال ہے، اور کسی کے یال کے ساتھ، اہل یال کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرے تو وہ آدمی اس کے پاس بہت ہی محبوب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فاحب الخلق اللہ من احسن الی عیالہ، تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ وہ ہو جاتا ہے جو مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ توفیق ہم سب کو عطا فرما دے۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شنی دم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، کہ خدا کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندوں کا تو ہم نے یہ حال سنا، یہ خاص ہے نا، ان کے اخلاق کا سبق ہم سنتے رہے کہ دشمنوں کو بھی وہ تکلیف نہیں دیتے، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، دشمنوں کو بھی نہیں ستاتے وہ، ترا کا میسر سوادی مقام، تمہیں یہ بلند اخلاق اور یہ بلند زندگی کیسے حاصل ہو کہ ترا کا میسر سوادی مقام کے بعد دوستانت خلاف است جنگ، تم تو اپنے دوستوں سے بھی لڑتے بڑھتے ہو یار، تم تو اپنے دوستوں کو بھی، اپنوں کو بھی تم ستاتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بری خصلت سے ہم سب کو حفاظت عنایت فرما دے۔